اس کے اوپر دیکھیں ہاسپٹل انتظامیہ یا تو اس کو کلیریفائی کرے کہ کس اختیار کے ساتھ، کس قانون کے ساتھ اور کس بنیاد پر ان کو کیا گیا، یا پھر ان کو فارغ کیا جائے، سیدھی سی بات، اور ان کو پلنٹی کی جائے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جتنے ذرائع ہیں نا، جو سینئر ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، میں نے ان سے سب سے پوچھا، انہوں نے کہا بورڈ آف مینجمنٹ کا بندہ بھائی جان نہیں ریگولر ہو۔ باہر آپ لیبارٹریاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اندر آپ 9ویں کی بجائے 14ویں اسکیل پر کام کر رہے ہیں یا 16ویں پر کام کر رہے ہیں، اور جو ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے اور جو ذمہ داران ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ اندھی پیسے اور کتا چاٹے۔ آپ دیکھیں سر کہ کیسی مطلب کہ لا قانونیت ہے سر ہمارے ملک کے اندر، کہ یہ لوگ ایک ایسا مافیا ہے کہ یہ اپنے اداروں کے جو ذمہ داران ہیں نا سر، ان کو بھی مجبور کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا یا تو وہ ان کی جیبیں گرم کر دیتے ہیں، یا تو پھر کوئی نہ کوئی سسٹم ان کا چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ السلام علیکم ویورز، مشرق ڈیجیٹل میں پروگرام کرائم اینڈ کرمنلز کے ساتھ میں ہوں اشرف سہیل، اور ہمارے پروگرام کے شریک ہیں عاصم مغل صاحب۔ عاصم مغل صاحب کے پاس پھر سٹوری، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ سے کوئی جنرل ہاسپٹل کو ہی کوئی ہاتھ مار کے آئے ہیں۔ میں کہہ بھی رہا ہوں ان سے بار بار کہ بھائی کسی اور ہسپتال کی طرف بھی چلے جائیں، لیکن ابھی انہیں شاید فرصت نہیں ہے جنرل ہاسپٹل سے۔ جی عاصم، کیا ہے جنرل ہاسپٹل کے والے سے آپ کے پاس نیا جو بم آپ پکڑا ہوا ہے آپ نے کوئی؟ سر جی، جنرل ہاسپٹل کا نا سسٹم اور نظام ہی اس طرح سے خراب ہے کہ ادھر آئے روز کوئی نہ کوئی سر جی کوئی کمپلینٹ جو ہے نا وہ آتی رہتی ہے۔ اچھا، تو وہ ویسے آپ کہیں اور بھی جائیں گے نا تو زحمت کر لیں، اگر آپ جی جی سر، میں بالکل، وزن بھی بڑھ رہا ہے آپ کا، تھوڑا سا گھوم پھر لیں نا، ذرا سروسز جائیں، یہ جناح میں جائیں، گنگا رام، میو ہاسپٹل، چلڈرن میں بڑا کچھ ہے وہاں میں پر۔ سب جگہ جاؤں گا سر، سب جگہ جاؤں گا۔ پھر آپ نے تھک جانا، آپ نے کہنا نہیں، میں بھائی کیوں بس، تھکوں گا؟ آپ نے پھر کہنا بس کر آپ بھائی، چیز لائیں میرٹ کے اوپر۔ میں انشاءاللہ سر میرٹ پہ ابھی تک میں جتنی چیزیں لے کے آیا ہوں سر میرٹ کے علاوہ تھی، میرٹ وہ پر ہی آپ تھی۔ چھوڑ دیں اس بات کو، آپ لائیں چیز چلیں انشاءاللہ سر جلد ہم کریں گے اس پہ بات۔ سر جنرل ہاسپٹل کا جو معاملہ ہے نا سر، آپ کو سامنے ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں چلائی پیچھے، وہ بھی دیکھی آپ نے، اور ان پہ اس پر ایکشن ہوا۔ میں بلکہ شکر ادا کروں گا یہ جو ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کا، کہ انہوں نے وہ اپنے اس کے اوپر ایکٹ کیا، ایکشن کیا۔ میں کوئی جعلی لیبارٹری تھی اس کو بھی انہوں نے بین کیا، اور بہت ساری چیزیں کی۔ اب نیا کیا ہے آپ کے پاس؟ نیا سر یہ ہے کہ ایک لیبارٹری تھی اسی کے اندر نا، چغتائی پلس لیب۔ چغتائی پلس، میں تو اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ یار ویسے یہ بڑے ہی شاہکار لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سر اس کے آنر کا نام جو ہے نا، ذرا دکھائیں چغتائی پلس کی تصویر بھی۔ ہاں جی، چغتائی پلس کی تصویر سر۔ چغتائی والے سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں ایکشن کر رہے ہیں ان کے اوپر کاپی رائٹ کا یا اس طرح کا کوئی چیز؟ سر وہ مطلب کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ لے کے جنرل ہاسپٹل کے ساتھ ہی اس نے دکان کے اندر ایک جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو تو غرض ہے صرف اپنے پیسوں سے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ؟ لوگ جاتے ہیں سر، یہ لوگ وہ جاتے ہیں، یہ جنرل ہاسپٹل کا ملازم ہے، یہ جنرل ہاسپٹل کے اندر سے لوگوں کو لے کے جاتا ہے دوسرے لوگ۔ یہ سر میاں حامد ندیم اس کا نام ہے سر، میاں حامد ندیم۔ یہ سر میاں صاحب کی فوٹو شوٹو ہے آپ کے پاس؟ جی سر بالکل، سکرین پہ جی ان کی تصویر بھی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کس طرح سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں میاں صاحب۔ یہ چل رہی ہے سر ان کی تصویر سکرین پر۔ آپ دیکھیں سر کہ کیسی مطلب کہ لا قانونیت ہے سر ہمارے ملک کے اندر، کہ یہ لوگ ایک ایسا مافیا ہے کہ یہ اپنے اداروں کے جو ذمہ داران ہیں نا سر، ان کو بھی مجبور کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا یا تو وہ ان کی جیبیں گرم کر دیتے ہیں، یا تو پھر کوئی نہ کوئی سسٹم ان کا چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ یہ سر جب تو میاں حامد ندیم پر تو آپ نے رپورٹ دی اور وہ ایکشن ہو گیا ہیلتھ کیئر کمیشن کا، اور وہ بین ہو گئی، اب اور کیا آپ نے نکالنا ہے؟ سر میں اور یہ نکالنا ہے، میں نے آپ کو حقیقت بتانی ہے کہ یہ بندے ہمارا خون نچوڑے ہیں۔ کیسے؟ یہ بندے ڈپارٹمنٹ کا بجٹ جو ہے کسی کا حق کھا رہے ہیں، وہ ایسے سر، یہ بندہ الیکٹریشن بھرتی ہوتا ہے، الیکٹریشن بھرتی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی بھرتی ایز الیکٹریشن ہوئی؟ جی سر، اور آپ کو اپنی لیبارٹری چلا رہا ہے؟ ماشاءاللہ، لیبارٹری چلا رہا ہے، اتنی ترقی کر گیا۔ جی سر۔ اس کے بعد سر یہ کیا کرتا ہے، اس کا کہیں ہاتھ پڑتا ہے تو کوئی ڈپلوما کرتا ہے، ڈپلوما کرنے کے بعد سر یہ 9ویں اسکیل کے اندر ایز اے ڈسپینسر بھرتی ہو جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر ہی، لیکن پرماننٹ نہیں۔ یہ بورڈ آف مینجمنٹ ایک جنرل ہاسپٹل کا بنا ہوا ہے کہ جو کچے ملازمین کو نہ رکھ لیتے ہیں عارضی طور پر وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کہ وہ کہاں سرکاری ملازموں کا جو پروسیس ہے لمبا ہو جاتا ہے، تو وہ انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ رکھ لیتے ہیں۔ جی سر، سب سے پہلی بات جو ہے نا، بورڈ آف مینجمنٹ کا بندہ وہ گورنمنٹ نہیں رکھتی، وہ رکھتا ہے ہاسپٹل کا جو بورڈ خود رکھتا ہے، جی سر وہ خود رکھتا ہے۔ وہ سر بورڈ
جب اس بندے کو ملازم رکھ لیتا ہے نا تو پھر سر یہ نہ تو ریگولر ہو سکتا ہے نہ اس کی پروموشن ہو سکتی ہے. اچھا سب سے حیران کن بات سر کہ یہ دیکھیں 9ویں اسکیل کے اندر آ گیا, الیکٹریشین تھا, الیکٹریشین سے 9ویں اسکیل پہ آیا, آج سر وہ 9ویں اسکیل سے 14ویں اسکیل پہ کام کر رہا ہے. اچھا آپ بتائیں سر کہ جو بندہ پرماننٹ نہیں ہے, جو حکومت کی پے رول پہ نہیں ہے, وہ کیسے 14ویں اسکیل پر سر آ سکتا ہے؟ یہ جو پرنسپل صاحب ہیں ڈائریکٹلی ان کے انڈر آتے ہیں. پرنسپل صاحب سے میں نے سوال کیا تو وہ کہتے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, جمعے کا ٹائم ہے تو آپ چلے جائیں. میری آج ملاقات ہوئی ہے ان سے, میں نے باقاعدہ ان سے پوچھا, میں کہا جی جناب یہ بتائیں, ایم ایس صاحب تھے سارے دن, میں نے ان سے موقف کے لیے جو ہے نا ان کو میں نے کہا کہ صاحب سے رابطہ نہیں کہا سر موقف کے لیے میں نے ان کو کیا رابطہ, لیکن کال نہیں اٹینڈ کی, نہ انہوں نے میسج کا جواب دیا. تو پرنسپل صاحب کو باقاعدہ جو ہے نا وہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ جی نہیں کوئی جواب نہیں دیا. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ ایسے اور بھی کئی ملازمین ہیں جو بورڈ آف مینجمنٹ کی سیٹ پہ, دیکھیں آپ سر کہ اگر 10 لوگ ہیں, 10 لوگ 9ویں اسکیل سے 14ویں اسکیل پر یا 9ویں سے ڈائریکٹلی 16ویں اسکیل پر آئے ہیں خود ہی مطلب خود ہی وہ اپنے طور پہ تو نہیں آ سکتے, ان لوگوں نے کیا ہے, انتظامیہ نے ہی کیا ہے جو بورڈ کے. دیکھیں اس کے اوپر دیکھیں ہاسپٹل انتظامیہ یا تو اس کو کلیریفائی کرے کہ کس اختیار کے ساتھ, کس قانون کے ساتھ اور کس بنیاد پر ان کو کیا گیا, یا پھر ان کو فارغ کیا جائے, سیدھی سی بات, اور ان کو پلنٹی کی جائے. سر دیکھیں تنہائیں واپس لیجیے سر, ان کو سالوں سال ہو گئے ہیں, ان کو 15 سال کا بازار ہے جو گرم ہوا ہے. کبھی وہ باہر آپ لیبارٹریاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اندر آپ 9ویں کی بجائے 14ویں اسکیل پر کام کر رہے ہیں یا 16ویں پر کام کر رہے ہیں. اور جو ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے اور جو ذمہ داران ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کا. طرف یہ تو وہی والی بات ہے کہ اندھی پیسے اور کتا چاٹے. یہ اس طرح سے نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی ایک اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اور جتنے بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں, ایون جو لا آف انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کی بد نظمی, بے ضابطگی اور خلاف قانون جو کام یہ ہو رہے ہیں ان کا حل کیسے ہونا ہے. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کوئی بھی ہو. ایک شخص جون سا ہے وہ الیکٹریشین بھرتی ہوا ہے, الیکٹریشین کے بعد وہ بن گیا ہے ٹیکنیشین, کیا بن گیا ہے سر, ڈسپینسر بن گیا ہے. اور ڈسپینسر کے بعد وہ وہاں پر بھی نہیں اس کو جسے کہہ لیں کہ سکون, وہ وہاں سے اٹھ کے اب 14ویں اسکیل کے اوپر کام کر رہا ہے, اور باہر اس نے اپنی لیبارٹری بنا لی ہے. سر ایک سرکاری ملازم ہے نا, اندر سے وہ گورنمنٹ کے پیسے بھی لے رہا ہے سیلری کی شکل میں, کہ ناجائز اسکیل کے, اور باہر انہوں نے غریب اور سادہ لوگ عوام کی لوٹ مار شروع کی ہے. یہ چیزیں بڑے آپ سوبر بڑے پروفیشنل لوگ ہیں, ڈاکٹر فریاد ہیں یا دوسرے کون سے ہمارے جو فاروق افضل صاحب. یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں ملا ہوں فاروق افضل صاحب کو کہ اس طرح کے جو سیزنڈ لوگ ہیں وہ کس طرح سے ایسی بے ضابطیاں برداشت کرتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ یار ایک 9ویں اسکیل کا بندہ جون سا ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے, آپ 21ویں 22ویں اسکیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, پوری اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, پورا آپ کہہ لیں کہ ایک ادارہ آپ کے پاس ہے, اللہ دیا ہوا, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, مقام دیا ہے. اور جب ہم یہ دی ہوئی عزت کی قدر نہیں کرتے ہیں نا, اپنے فرائض کو دیانتداری سے ادا نہیں کرتے ہیں, تو یاد رکھیں اس کا پھر ریئیکشن ہوتا ہے انسانوں کی طرف سے بھی, اداروں کی طرف سے بھی, حکومتوں کی طرف سے بھی, اللہ کی طرف سے. تو یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں, اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ کریں کام, لائیں, ہم اس پر بات کرتے ہیں. یہ تو بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ بیئریبل ہی نہیں ہے نا ایک معاملہ. سر ایک گورنمنٹ کا ملازم ہے جو یا تو لائیں اس کے ڈاکومنٹس, آپ کے پاس موقف کے لیے بندہ گیا, آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, دیں اس کے اوپر. اگر آپ کے پاس وضاحت ہے تو بالکل دیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر جو اس پر ایکشن بنتا ہے وہ کریں. بالکل سر, ہے ہی نہیں سر, اس پہ کوئی رول ہی نہیں ہے. میرے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جتنے ذرائع ہیں نا, جو سینئر ہیں, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, میں نے ان سے سب سے پوچھا, انہوں نے کہا بورڈ آف مینجمنٹ کا بندہ بھائی جان نہیں ریگولر ہو سکتا. نکالنے ہیں سر اس طرح کی کہانیاں لائیں. اور جب بار بار میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد ہی ہے اس پروگرام کا, ہم کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہیں. میں نے تو کم از کم یہ جن کا ذکر کر رہے ہیں نا اس کی شکل دیکھی ہے, نہ میں اسے جانتا ہوں, نہ میری اس کے ساتھ دوستی ہے نہ دشمنی ہے. ایک چیز ہے جو ریگولیرٹی میں نہیں آتی, جو ڈسپلن میں نہیں آتی ہے, جو ایک ضابطے میں نہیں آتی ہے, جو کسی قانون قاعدے میں نہیں آتی ہے, اس کے خلاف اگر چیز ہو رہی ہے تو ہم اس کو ریفلیکٹ ضرور کریں گے, بے شک کچھ بھی ہو جائے. اور ریفلیکشن ہماری جاری ہے, جاری رہے گی. مزید چیزیں بھی آئیں گی, ان کو بھی ہم ریفلیکٹ کریں گے. اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنا ان کو فرض ادا کرنا چاہیے کہ اس ریفلیکشن کے اوپر ایکشن کریں. اگر یہ رپورٹ غلط ہے تو اس کو ہمیں بتا دیں غلط ہے, اگر یہ رپورٹ ٹھیک ہے تو پھر اس پر جو قانون اور قاعدے کی کارروائی بنتی ہے وہ کی جانی چاہیے.
آج کا پروگرام یہاں تک ہی. مزید گفتگو ہم اگلے پروگرامز میں کریں گے. مجھے اور راسم مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.